یہ ہمارے بھائی ہیں محمد عمار یاسر، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، ہاں جی عمار، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو ہیلو عمار بھائی، ہیلو، ہاں جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ زبردست۔ اچھا جی، کیا بات کریں گے؟ اچھا بھی آپ بات کر رہے تھے وہ جوز کے ریفرنس سے۔ بیسیکلی جو تھوڑی بہت میری اسٹڈی ہے اس کے مطابق 3 ان کے تھے کلین جو وہاں رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو کینکا اور بنو نذیر۔ آپ نے شاید بنو نذیر کا ریفرنس دیا کہ جن کو قتل کیا گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو مجھے معلوم ہے وہ اس طرح سے تھا، جب کفار مکہ نے مدینہ پہ چڑھائی کی ہے تو ایک طرف تو خندق تھی، دوسری طرف اوپن تھا، اور اس طرف وہ بنو قریظہ والے آباد تھے۔ اب سارے جو مسلمان کہنے کے ڈیفینڈر تھے وہ گئے ہوئے تھے خندق سے، سارے پیچھے تھے صرف عورتیں اور بچے، یا ایک دو صحابی تھے، جیسے حدیث میں بھی آتے ہیں حسان بھی ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے عہد توڑ دیا اپنا کہ جی مطلب ایسی افواہیں تھی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا، تو ان کو خطرہ ہو گیا کہ اب پیچھے بچے اور عورتیں ہیں، اگر بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا اور انہوں نے حملہ کر دیا تو مسلمان تو پیچھے جائیں گے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ بہرحال وہ جب خندق کا معافرہ اٹھا اور پیگن عرب واپس چلے گئے، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے ہیں کہ آپ نے بھی ہتھیار نہیں اتارنے، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف آپ نے جانا ہے اور ان کو ان کے نقض عہد کی سزا دینی ہے۔ اگر ان کو قتل کیا گیا، بالکل قتل کیا گیا ہے، وہ اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ایک انتہائی شدید خطرے کی حالت میں آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا خیر، مارے آپ جانا، نے ان کا ٹھہر جائیں، جن تاریخی کتابوں کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، اب آپ اپنے نا کوئی چیک کریں، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جن تاریخی کتابوں کا آپ نے ریفرنس دیا، انہی تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بنو قریظہ کو تبوک کے یہودی اور مکے کفار مکہ اس بات پہ ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ عہد توڑ دیں۔ عہد انہوں نے توڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو پھر مدینے کی سیٹنگ کا نہیں پتا۔ مدینے کے شمال سے کفار مکہ نے تبوک اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کے حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ مکے کا جنوب جو ہے وہ پورا کھلا تھا، اور مکے کے جنوب میں بنو قریظہ کے یہودیوں کے قلعے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ اگر بنو قریظہ ان کو اس بات کی اجازت دے دیتے کہ وہ جنوب سے حملہ کریں تو جنوب کھلا تھا، ٹھیک ہے؟ جنوب سے حملہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو قریظہ نے اپنا عہد نہیں توڑا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور کہیں بھی اسلامی کتابوں میں یہ بات نہیں لکھی کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا۔ یہ آج اس واقعے کو کیا کرنے کے لیے، اس واقعے کی پاور کو کم کرنے کے لیے، یا اس کی ہولناکیت کو، صفاقی کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آج یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا۔ انہوں نے اپنا عہد، پہلی بات ہے کہ نہیں توڑا تھا۔ رسول اللہ وہاں گئے تھے اور رسول اللہ نے ان پہ حملہ کر دیا، تو پھر ان لوگوں کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑا، اور وہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ جب محاصرہ ہوا 25 دنوں بعد ان کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈالے تو انہوں نے کر دیا، رسول اللہ نے ان کا کلا کما کر دیا۔ دوسری بات ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے صرف 3 قبائل نہیں تھے، مدینے میں یہودیوں کے 6 قبائل تھے، جن کو 6 کے 6 کو 5 قبائل کو پہلے رسول اللہ نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، اوس اور خزرج کے، اور رسول اللہ ان کو بھی قتل کرنا، بنو نذیر کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، بنو قنیقہ کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اور بھی قبیلے تھے۔ ہر قبیلے کو رسول اللہ نے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر بنو اوس اور بنو خزرج والے رستے میں آ جاتے تھے، کیونکہ یہ قبیلے جو تھے یہ ان کے کیا کہتے ہیں ویسل تھے، بنو اوس اور بنو خزرج کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہاں جی کسی اور وجہ سے ان کو قتل کیا۔ ان کو قتل کرنے کی ایک وجہ تھی کہ حضرت محمد کو مدینے کے یہودیوں سے نفرت ہو چکی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ نے ان کو آخر قتل کر کے ہی جان چھوڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور مردوں میں وہ بھی شامل تھے جن بچوں کے ابھی بس نیچے والے بال آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی کیا قصوروار تھا کہ قتل کیا جاتا۔ 600 سے 900 یہودی قتل کروائے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ نے جو بے انصافی کی وہ بہت ہی بڑی تھی۔ تیسری بات ہے کہ عورتوں کا کیا قصور تھا؟
عورتیں تو جنگ میں شامل نہیں تھی نا ان کی، مگر رسول اللہ نے عورتوں اور بچوں دونوں کو بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رسول اللہ نے بھیج دیا، کیونکہ رسول اللہ نے بس یہ ارادہ کر لیا تھا کہ، اور پھر دوسری بات ہے کہ مدینے میں جو پرائم پراپرٹی تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی، آپ کو میں بتا دوں، تو رسول اللہ اور مسلمانوں کی آنکھ تھی اس پہ کہ اب ان کو قتل کرو اور ان سے جان چھڑاؤ تاکہ ان کی مال و اسباب ہمارے ہاتھ آ جائے. تو وہی ہوا اصل میں کہ وہ سارے قلعے اور وہ سارے کھیت اور باغات اور کنویں وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. ٹھیک ہے، یہی ہوا اصل میں. تو یہ لالچ کی گیم بھی تھی، یہ صرف اور صرف یہی نہ سمجھیں کہ حضرت محمد ان سے نفرت بہت کرتے تھے، حضرت محمد کے ذہن میں لالچ بھی تھا. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ساتھ چل رہی تھی. ہاں جی، اب کریں بات آپ. اچھا، آپ کو تاریخی پس منظر اگر معلوم ہے تو اوس اور خزرج بھی ان دو قبائل جو تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کے حلیف تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ یہودی بھی آپس میں ایک عرصہ سے لڑتے آ رہے تھے، کوئی ایک صدی سے لڑتے آ رہے تھے، یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. اور جو آپ کی بات ہے نا کہ ظلم کیا گیا، ایسا کوئی بات نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو یہودی تو ایک پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے کہ جو بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا ان کے مطابق. جب انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ نبی آ گیا ہے اور یہ بنی اسماعیل سے آیا ہے تو ان کی تو کہنے کہ عداوت وہیں سے بھڑک اٹھی تھی. وہ کب چاہتے تھے کہ ان کی آپ کو نسل سے کون نبی کہتا نہ ہے کہ آئے؟ یہودی یہ مان گئے تھے کہ حضرت محمد کو نبی ہیں؟ وہ تو حضرت محمد کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. حضرت یہودی جو تھے، حضرت محمد کو یہودیوں پر کیوں غصہ تھا؟ کیونکہ یہودی جو تھے وہ حضرت محمد کے ساتھ کھیلتے تھے. وہ آ کے کوئی بھی بات حضرت محمد سے پوچھتے تھے، حضرت محمد کو آگے سے جواب نہیں آتا تھا. حضرت محمد 1 2 3 دن مانگنے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حضرت محمد سے آگے بہت سی ایسی باتیں پوچھی تھی، سوال پوچھے تھے جن کے حضرت محمد کو پہلے دن جواب ہی نہیں آتے تھے. سورہ کا ذوالقرنین کا واقعہ پوچھا، حضرت محمد کو جواب نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، حضرت محمد سے انہوں نے اور پوچھا، اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا، وہ نہیں ان کو آتا تھا. ٹھیک ہے، حضرت محمد سے وہ سوالات پوچھتے تھے اور حضرت محمد کو نہیں آتے تھے. حضرت محمد کو ہزیمت اٹھانی پڑتی تھی، اس لیے بھی حضرت محمد ان سے کافی نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ وجہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس لیے نفرت، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت محمد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت محمد اگر نبی ہوتے تو کم از کم کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں تو ان کو آتی، حضرت محمد کو وہ بھی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے. ذوالقرنین ہاں تو کون ہے؟ پہلے دن اصحاب جواب کہف کے پتا تھا. بارے حضرت محمد کو اس کا پہلے دن جواب پتا تھا. وہی آنے میں 3 دن تو نہیں لگنے تھے نا. پہلے اسی وقت حضرت محمد سے وہ پوچھتے، فار حضرت محمد بتا دیتے. وہی آنے میں تو 1 منٹ لگتا ہے نا. اگر آپ مجھے 1 منٹ بولنے دیں تو شاید میں کوئی جواب دے سکوں. جی چلیں آپ پہ وہی آ جائے شاید 1 منٹ میں. تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کیا ہے. یہ 3 سوال جب انہوں نے پوچھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعی اس وقت جواب نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی ہے جس میں یہ تینوں چیزوں کا ان کو جواب شافی انداز میں دیا گیا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، اور روح کے بارے میں نبی اچھا، پاک صلی یعنی اللہ آپ علیہ یہ وسلم کہہ کو رہے ہیں اللہ کہ سورہ کہف میں جواب شافی انداز میں دیا گیا ہے. جب آپ کو دونوں واقعات انہوں نے کمپلیٹ بیان کر دیے، اصحاب کہف کا بھی پورا اس میں بیان ہے سورہ کہف میں، اور دوسرا اور روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ نبی ان کو فرما دیجئے کہ روح کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی علم ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، باقی اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں سوالوں کے جواب سورہ کہف نازل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ ان کو یہ جواب دیے جائیں. اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو یہودی تھے اس وقت تھے وہاں رہنے والے، ان میں صرف عداوت ہی اسی چیز کی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آگے، جب وہ رسول ماننا ہی نہیں چاہتے، بنی اسماعیل سے ہیں، تو وہ تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے نا کہ ظاہر ہے وہ رسول نہیں ماننا، وہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے. وہاں سے ان کی دعوت شروع ہوئی ہے جس کو وہ سازشوں کے طور پر لیتے ہی گئے ہیں آگے. اور وہ انتہائی سازشی قوم تھی تب بھی اور اب بھی. ان کا مقابلہ اسلام سے تھا، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا کہ یہ ہماری بنی اسرائیل سے کیوں نہیں نبی آیا جس کو ہم ویٹ کر رہے تھے، جس کو وہ مسیح کہتے ہیں. اور باقی ایک بات ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ 1 منٹ پوچھی اب کہ ٹھہر جاؤ بھائی، 1 منٹ جب ٹھہر جاؤ. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہودی اور عیسائی حضرت محمد کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ وہ جھوٹا نبی مانتے ہیں حضرت محمد کو، تو وہ جیلس کیوں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ
کو میں نے آپ نے کہا کہ سورہ کہف شافی انداز میں ہوئی ہے. شافی کا مطلب ہے کہ ہر کوشچن کا کلیئر آنسر دیا گیا ہے. قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اصحاب کہف کتنے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اصحاب کہف سے متعلق جو آیت ہے نا وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, کہ وہ تین تھے یا چوتھا ان کا کتا, یا وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا. ٹھیک ہے, یہ بات اللہ جانتا ہے. اگر اللہ جانتا ہے تو اللہ قرآن میں بتا کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ بات تو یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے نا تو اللہ کلیئرلی یہ بتا دیتا کہ یہ جو ہے نا یہ اتنے تھے, 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا. وہاں پہ یہاں نہ لکھتا بیچ میں کہ جی وہ 3 تھے یا چوتھا ان کا کتا, یا 4 تھے یا 5واں ان کا کتا, یہ نہ لکھتا وہاں پہ. اور پھر لکھتا کہ یہ بات صرف اللہ جانتا ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہے نا تو اللہ کو لکھنا چاہیے تھا کہ میں جانتا ہوں, بتاؤں گا نہیں. ٹھیک ہے, یہاں میں بتانا نہیں چاہتا. یہ کوئی ایسا ہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5, یہ بات صرف اللہ جانتا ہے, جو کہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت قرآن کی سورہ کہف کی وہ آیت جو کہتی ہے وہ 3 تھے یا چوتھا ان کا کتا, یا 4 تھے یا 5واں ان کا کتا, وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ آیت اللہ کی آیت ہے ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو شافی انداز, بلکہ سورہ کہف تو یہ قرآن کا کلیم اس کو دھڑام سے گرا دیتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ اگر ایک بات ہے نا کہ کوئی بندہ یہ بات کرے, ایک ایسی بات کے بارے میں بات کرے کہ غالب کو وہ صرف بات پتا ہے, تو وہ کہے گا ہاں یہ بات غالب ہی جانتا ہے. مگر غالب اگر خود بات کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات غالب ہی جانتا ہے, کیونکہ غالب کو تو پتا ہے نا. غالب تو بات بتا سکتا ہے کہ ہاں جی میں جو جانتا ہوں وہ کیا ہے. غالب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بتاؤں گا نہیں. ٹھیک ہے, میں بتانا نہیں چاہتا, مگر غالب یہ نہیں کہے گا کہ یہ بات صرف غالب ہی جانتا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا. ٹھیک, سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ آیتیں جو ہے نا یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پلیز آپ مجھے نا میوٹ نہ کریں, آئی فیل کیونکہ انسلٹڈ. آپ 1 گھنٹہ بولیں گے, میں آپ کو نہیں سنیں گا. ایک منٹ بھائی, نہیں میں آپ کو بولنے کی وجہ سے میوٹ نہیں کر رہا. ذرا جا کے نا اپنی آواز سننا کہ بیچ میں سے کتنا شور آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بولنے کی وجہ سے میوٹ نہیں کر رہا میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں آپ کی آواز میں آنے والے شور کی وجہ سے. آپ نے اپنا مائک وغیرہ چیک کیا کریں, ریکارڈ کر کے ایک دفعہ آواز چیک کیا کریں کہ کیا شور آ رہا ہے بیچ میں, اور پھر مجھ سے پھر بعد میں اعتراض کیا کریں کہ آپ کو میں میوٹ کر رہا ہوں. تو ریکارڈ کر کے ایک بار آواز چیک کر لیا کریں. اوکے ریئلی سوری فار دیٹ. اچھا دوسری ایک بات آپ کر رہے تھے کہ جب بندہ پاور میں آ جاتا ہے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جی اس کا بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 40 سال کے بعد دعویٰ کیا ہے تو وہ ایک تنہا ایک اکیلا انسان تھا پوری روئے کائنات میں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. کیا پاور ہوتی ہے ایک بندے کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یا دوسرے پھر ابو بکر صدیق یہ تیسرے یا دوسرے دن ساتھ ان کے کھڑے ہوئے تھے, تو وہ کون سے اپنے مطالبات تھے جو وہ 2 بندے منوا لیتے. جیسے وہ بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ 40 سال کی زندگی انہوں نے نہیں دیکھی, جیسے انہوں نے دعویٰ کر دیا تو سارے مخالف ہو گئے. تو مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اور جس نے اکیلا کوئی کام شروع کیا ہو. اس بات کو ہم کیسے مان لیں؟ یہ تو بائسنس کی انتہا ہے کہ صرف حضرت محمد کو دیکھیں گے کہ وہ اکیلے تھے تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یار ادھر تو انبیاء ایسے بھی تھے جو کہ مر گئے تھے, جیسے یحییٰ کی بات کرتے ہیں. یحییٰ کا سر اتر گیا تھا. یحییٰ کے فالوورز بھی تھوڑے سے تھے, وہ رہتا بھی بیابان میں تھا, اونٹ کے کھال کی لباس پہنتا تھا اور اس کے ساتھ وہ شہد کھاتا تھا. بس اس کے پاس تو سونے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی یحییٰ کے پاس یا یوحنا کے پاس. ٹھیک ہے, تو حضرت محمد سے زیادہ ویکسٹ پوزیشن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے نہیں کیے, جو حضرت محمد کے مخالفین تھے وہ بھی ایسے ہی تھے, کمزور سے. اسما بنت مروان جو تھی, مجھے بتائیں کتنے سپورٹر تھے اس کے مکے میں, مدینے میں؟ بتائیں ذرا کتنے تھے سپورٹر اس کے؟ آپ نام گنوا سکتے ہیں اسما بنت مروان کے صحابیوں کے؟ گنوائیں گے مجھے آپ؟ کتنے صحابی تھے اس کے؟ کون سا صحابی تھا اس کا اسما بنت مروان کا ساتھی جو کہ اس کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑا تھا؟ حضرت محمد کے پاس تو ایسے لوگ تھے. حضرت محمد کی تو بیوی بہت امیر تھی. ٹھیک ہے, حضرت محمد کا چچا آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر سپورٹ کے شروع کیا, حالانکہ آپ کی اسلامی تاریخ آپ کی اس بات کو 100% جھوٹا ثابت کرتی ہے. کیسے کہ کفار مکہ اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے, انہوں نے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. حدیث سے تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. اور حضرت اس کے بعد ابو طالب جو ہیں وہ حضرت محمد کے پاس آئے, انہوں نے کہا یار ان کو نہ دیا کر. حضرت محمد آگے سے رونے شروع ہو گئے.
ٹھیک ہے. حضرت محمد نے آگے سے آنسو برسانے شروع کر دیے, اور حضرت ابو طالب نے اس کے بعد حضرت محمد کو کہا ٹھیک ہے یار تو جو مرضی کر, میں تیری سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت محمد کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی. حضرت محمد بھائی بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے, ابو طالب کے پوتے تھے, عبد المطلب کے پوتے تھے, ابو طالب کے بھتیجے تھے اور اکلوتے بھتیجے تھے. کوئی ان کو ہاتھ لگا نہیں سکا مدینے میں. حضرت محمد کو کہ سب سے بڑا تشدد مکے میں حضرت محمد کے اوپر کون سا ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ ابو جہل نے حضرت محمد کے اوپر ایک اوجڑی رکھ دی تھی. مجھے بتائیں کہیں آپ کی پوری تاریخ میں لکھا ہو کہ ابو جہل نے حضرت محمد کا سر پھاڑ دیا ہو, حضرت محمد کو ٹھڈے مارے ہوں, حضرت محمد کو گرا دیا ہو, حضرت محمد کی اونٹ کو یا گھوڑے کو روک لیا ہو؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ پوری اسلامی تاریخ حدیث ساری نکال کے دکھا دیں, آپ کو یہ مل جائے گا عمار یاسر کے ماں باپ کے ساتھ فلاں باتیں ہو رہی تھی تو فلاں ہو رہا تھا, تو جی اس کے ماں قتل ہو گئی تو بلال حبشی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. لوگ اپنے بچوں اور اپنے غلاموں کو لوگ مار رہے تھے, حضرت محمد کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں گے کہاں حضرت محمد کو مار پڑی تھی مکے میں. ایک واقعہ ہے جو کہ مار پڑنے کا حضرت محمد کا, وہ بھی طائف کا ہے, مکے کا کچھ نہیں ہے. چیلنج ہے, آپ نکال کے دکھا دیں کہ حضرت محمد کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا. کفار مکہ نے حضرت محمد کا کیا کیا تھا؟ وہ تو اتنے شریف لوگ تھے, انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. حضرت محمد نے اپنے مخالفین, اسما بنت مروان جو کہ حضرت محمد کے خلاف شاعری کرتی تھی, اس کو رات کو سوئی ہوئی کو بچے کو دودھ پلا رہی تھی, قتل کروا دیا. حضرت محمد کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی نہیں گھسا حضرت محمد کے حجرے میں قتل کرنے کے لیے. ہجرت بھی جب ہو رہی تھی تو وہ گھر کے باہر کھڑے تھے, اندر وہ پھر بھی نہیں آئے تھے. وہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں نکالنے دکھائیں کہاں حضرت محمد کے ساتھ کفار مکہ نے ظلم کیا تھا حضرت محمد کے ساتھ. کوئی ظلم کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی مار نہیں پڑی کہیں. شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جلا وطن کر دیا تھا, ٹھیک ہے, مگر حضرت محمد کو تو وہ بھی کوئی کوٹ نہیں پڑی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. چیلنج ہے دکھائیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز اٹھ بھی کیسے سکتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ تھا. سنیں میری بات, آپ میں تو ہنسا بھی نہیں, بولا بھی نہیں, کچھ بھی, میں نے تو انٹرپٹ ہی نہیں کیا آپ کو. ہاں جی بولے, میں نے آپ کو کون سا کہا کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دینا؟ نہیں آپ ہنسے نا. اچھا جو آپ بات کر رہے نہیں ہیں تو نا ہنستا تو میں ہوں, کفار, ہنسنے پہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں. نہیں پابندی نہیں لگا سکتا میں بالکل لگانا بھی نہیں چاہتا ہوں. آپ اپنی باری میں جتنا مرضی ہنسیں, میں آپ کو نہیں روکوں گا. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ ابو جہل نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا, بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بڑا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, بلکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اگر آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو میں نعوذ باللہ آپ کی گردن کچل دوں گا. اور وہ اسی ارادے سے بڑا تھا کہ ایک دم پھر وہ پیچھے ہٹا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل تجھے کیا ہوا؟ کہتا کہ میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو میری اور محمد کے درمیان ایک کھائی آ گئی تھی, آگ کی کھائی, تو میرے پرخچے اٹھ جاتے. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی بھی کہہ لیں کہ ایفرٹ, مطلب اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے کتنے انہوں نے میٹنگ کی ہیں کہ کون قتل کرے گا. کسی کا نام بھی بلکہ وہ نامینیٹ کر دیتے تھے کہ بھئی یہ ایک بندے نے کہا کہ جی میں یہ کام کروں گا, میں نے کہا ٹھیک ہے تو کر سکتا ہے. تو آپ ایسی مطلب ریفرنس دیں کہ جو ماننے والا ہو. انہوں نے بہت سے طریقے کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, جلا وطن کر دیا جائے. پھر بیٹھک اسی لیے ختم ہوئی تھی کہ قتل کریں, سارے قبیلے 12 کے 12 مل کے کریں, تاکہ کوئی بھی قبیلہ ان کے قتل کے عوض کا ساتھ لینے پہ قادر نہ ہو. کہاں سے حدیث میں لکھا ہوا کہ ابو بکر حضرت محمد کو قتل کرنے آیا تھا؟ کوئی نہیں لکھا بھائی, تاریخ میں بھی نہیں لکھا. ساری سیرت ابن ہشام میں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ساری بخاری مسلم سب میں نے کھنگالی ہیں. کہاں 3rd 4th گریڈ کی جھوٹی حدیثیں لا کے اب مجھے بتا رہے ہو کہ حضرت محمد کو قتل کرنے ابو جہل گیا تو آگے کھائی بن گئی؟ کہاں ہے؟ کوئی لکھا ہی نہیں ہے کہیں بھی. کہاں کی جھوٹی حدیثیں مجھے بتا رہے ہو بھائی؟ سمجھ گیا؟ بخاری سے بتاؤ, تبری سے بتاؤ, سوری بخاری سے بتاؤ مجھے, ٹھیک ہے, مجھے مسلم سے بتاؤ, مجھے سیرت ابن ہشام سے بتاؤ. کہاں لکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں لکھا کہیں. کہاں کے جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ بھائی میرے؟ ٹھیک ہے, وہ تو گردن وہ نہیں اسی ارادے سے. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ چندہ, نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ساری دنیا کی غلیظ ترین جھوٹی حدیثیں بتاتے رہو, وہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, مگر ہم جب آپ کو سچی بخاری کی صحیح حدیث بتائیں وہ نہیں آپ نے مانی. میں نے آپ کو چیلنج کیا نا,
आप नहीं निकाल सकते ऐसा कुछ भी। हजरत मोहम्मद को किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा था मक्के में। आप कह रहे हो अल्लाह ने हिफाजत की थी, और भाई अल्लाह ने हिफाजत नहीं की थी। हजरत मोहम्मद अकेले मक्के में काबे का तवाफ कर रहे थे, और तब भी लोग इनके खिलाफ थे, बातें कर रहे थे, मगर किसी ने मारा नहीं था कोई हजरत मोहम्मद को। क्यों? मक्के वाले बेचारे शरीफ थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद को हाथ नहीं लगाया था। दूसरी बात है, हजरत मोहम्मद की फैमिली बड़ी स्ट्रांग थी, अल्लाह का कोई कमाल नहीं था। हजरत मोहम्मद का आपकी अपनी तारीख की किताबों में यह बात लिखी है कि हजरत मोहम्मद के लिए हालात मक्के में तब मुश्किल हुए थे जब अबू तालिब और हजरत खदीजा की मौत हो गई थी। उसके बाद अल्लाह नहीं था बेचारा, और जब हजरत मोहम्मद को पता लगा कि अब मुझे फैंटी लग जानी है, तो हजरत मोहम्मद पतली गली से निकल गए। ठीक है, ये बात हुई है असल में। तो आप जितना मर्जी इन मौजूदों पर यकीन रखें, जो आदमी एक आंखें खोल के अकीदत की, अंधी अकीदत की पट्टी उतार के देखता है ना, उसको नजर आता है कि हजरत मोहम्मद के क्या हालात थे। हजरत मोहम्मद को का हाल वही इमरान खान वाला था कि कोई कुछ कह नहीं रहा था हजरत मोहम्मद को, जैसे आज इमरान खान को कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, शराफत के हाथों बदमाशी हजरत मोहम्मद भी कर रहे थे। ये बात थी सिर्फ और सिर्फ। आपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं तो दे दें, इसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं ना पेगन ऑफ मक्का बहुत शरीफ थे, तो फिर वो जैसे आप ही ने रेफरेंस दिया कि बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु या मार बिन यासिर या दूसरे जो बेचारे गरीब साहबा थे, उनके ऊपर इतना जुल्म क्यों करते थे वो? क्योंकि बिलाल तो उसका गुलाम था ना। ठीक है, सही है, जो उस पर जुल्म कर रहा था, और वो अमार जो थे वो भी मुलाजम गुलाम टाइप के लोग थे। ठीक है, तीसरी बात यह है कि हम, मैं कोई नहीं कह रहा कि वो जालिम नहीं थे जालिम, मगर जो जुल्म हजरत मोहम्मद ने लोगों पे किया ना, वैसा कोई जुल्म हजरत मोहम्मद पे कुफार मक्का ने नहीं किया। हजरत मोहम्मद के मुकाबले में बहुत शरीफ थे। समझ आ गई बात? शायद मुझे अपने वर्ड इस तरह कहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अस्मा बिन्त मरवान की तरह किसी ने सोते हुए में कत्ल नहीं कराया हजरत मोहम्मद को। ठीक है, किसी ने बनु कुरैजा की तरह इनका मुआसरा करके कत्ल नहीं किया सबके सबको, साबियों को। ठीक है, अच्छा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब हिजरत की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11-12 कबीलों के जो खड़े थे बाहर मारने के लिए, उनके सामने से निकल गए थे, उसके बारे में आपका क्या है तबसरा? वो आपका जो हिजरत का वाकया है ना, वो भी झूठा वाकया है असल में। ठीक है, वो अंधों को भी नजर आता है कि ये झूठ है, क्योंकि हजरत मोहम्मद बस वहां से निकल आए थे। ये कोई 12-13 मुआसरे नहीं करके खड़े थे, ये बस मुसलमानों ने कहानियां बनाई गई और कुछ नहीं नजर आती है ये नहीं, बात। ये क्योंकि अगर ठीक है, उन्होंने, आपको एक क्या मिनट, अगर उन्होंने कत्ल करना होता तो अली अकेला था, बाद में कत्ल क्यों नहीं हो गया अली? ठीक है, अली कत्ल क्यों नहीं हुआ? बिस्तर पे सो रहा था ना अली। अगर वो कत्ल करना चाहते तो कत्ल हो जाता अली ना, अली की लाश मिलती कि हाँ भाई मोहम्मद समझ के अली को कत्ल कर दिया। वो भी नहीं हुआ, झूठा वाकया है। अच्छा, ये तो रेफरेंस कुरान का है और सही हदीस का है, सही बुखारी की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत से पढ़ते हुए कि ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी, आपकी ये सही हमने है, फेंकी है, तो ये मैं आयत झूठा कह पढ़ते रहा हुए हूँ निकल गए। भाई, इसी को तो मैं झूठा कह रहा हूँ ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि घड़ी हुए वाकयात में बाद में हिजरत को एक जबरदस्त किस्म का इवेंट बनाने के लिए उसके साथ और 10 बातें घट दी ना, ये किया हुआ आप लोगों ने। ठीक है, हाँ चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, फिर आ जाइए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। अब तो अल्लाह ही जाने का आते हैं कि नहीं आते दोबारा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ठीक है, अल्लाह ही जानेगा, नहीं आते दोबारा। आ जाना यार, कोई नहीं, अल्लाह ने आपको रोक नहीं लेना आने से। ठीक है, आपकी मर्जी होगी तो आप आ जाओगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।